صفحہ نمبر 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مرید کے لیے اس کے مطابق حال علاج۔ مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مریدین کی اصلاح کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اپنے روحانی مریضوں کے دلوں کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ مرشد کا فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مرید کے مرض کی تشخیص کرے، اس کے حالات پر نظر ڈالے، اس کے سن و سال اور طبیعت و مزاج کی رعایت کرے، اور یہ دیکھے کہ وہ مجاہدے کی کس قدر مشقت اور تعب برداشت کرتا ہے۔ ان تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس کے لیے کوئی مجاہدہ تجویز کرے۔ اگر مرید مبتدی ہو اور شریعت کی حدود سے ناواقف ہو تو پہلے اسے طہارت اور نماز اور ظاہری عبادات کے مسائل سکھائے جائیں۔ اگر وہ حرام مال میں مشغول ہو اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہو تو اسے منع کرے اور گناہوں کی زندگی گزارنے سے روکے۔ جب اس کا ظاہر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور عبادات کے نور سے منور ہو جائے تو احوال کے قرائن سے اس کے باطن کا جائزہ لے اور اخلاق و عادات اور قلب کے امراض کا تجزیہ کرے۔ اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس سے لے لے اور خیرات کر دے، تاکہ اس کے دل میں مال کی طرف کوئی التفات باقی نہ رہے اور وہ پوری طرح اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ اسی طرح اگر مرید کے دل میں تکبر، رعونت اور عزت نفس کا احساس زیادہ ہو تو اسے مانگنے اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے لیے بازار بھیجے، کیونکہ تکبر، رعونت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا احساس ذلت کے بغیر نہیں جاتا، اور گداگری سے زیادہ باعث ذلت چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ جب تک یہ بیماری اچھی طرح ختم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اسے اس ذلیل پیشے کی پابندی کرنے کا مکلف بنائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اس میں بھی تکبر تھا، اور وہ کسی بازار میں بڑے اسٹور تھا جو اس زمانے میں بڑی باعزت اور وہ اس لحاظ سے تھی۔ تو حضرت نے اس کے علاج کے لیے کہا کہ اخروٹ کا ٹوکرا لے لے اور اسی بازار میں جس میں یہاں آپ کی بزنس ہے، دکان ہے، وہاں یہ اخروٹ کے سڑک کے اوپر بیٹھے راستے میں، اور یہ جو ہے آپ بیچا کریں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اکبر، میں ہی کروں گا۔ تو حضرت نے اسے فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ اکبر ایسا ہے کہ کوئی اگر کافر بھی کہے تو وہ مومن اور مسلمان بن جاتا ہے، لیکن تو اس فطرے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ تو نے اپنے اللہ کی بڑائی کے لیے نہیں کہا، تم نے اپنے بڑائی لی تھی کہ اللہ اکبر، میں ویسا کام کروں گا جو میرے حیثیت سے کم ہے۔ اس قسم کے وہ علاج کرتے تھے۔ گداگری سے زیادہ باعث ذلت چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ جب تک یہ بیماری اچھی طرح ختم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اسے اس ذلیل پیشے کی پابندی کرنے کا مکلف بنائے۔ کبر اور رعونت قلب کی بدترین مہلک بیماریاں ہیں۔ اگر کسی مرید پر جسم و لباس کی نظافت کا خیال غالب ہو اور وہ صفائی کی طرف حد سے زیادہ مائل نظر آتا ہو تو اس سے گھریلو کام لیے جائیں۔ مثلاً گھر کی صفائی کرائی جائے، گندی جگہوں پر جھاڑو لگوائی جائے، باورچی خانے کا کام سپرد کیا جائے تاکہ دھوئیں سے سابقہ پڑے اور نظافت کی رعونت باقی نہ رہے۔ جو لوگ اپنے کپڑوں میں زیب و زینت اختیار کرتے ہیں اور خوبصورت جائے نمازیں تلاش کرتے ہیں، ان میں اور دلہنوں میں کوئی فرق نہیں۔ دلہنیں بھی دن بھر اپنی آرائش میں مشغول رہتی ہیں، نیز اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پوجے یا پتھر کے صنم کی پرستش کرے۔ اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پوجے یا پتھر کے صنم کی پرستش کرے۔ جب بھی بندہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے اس کا قلب اللہ سے محجوب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے لباس میں اس کی پاکی اور حلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ اپنے نفس گر بت شکستی خوش مباش لینا مختی علوم دے خانم اذان تا ہوئی
خود پرستی کم طرز اسنام نیس سادی دی یار سوچے دے نوئی در بت پرستی خوش که بوتان دی مارتلن نمو خوشحالی جا دا خپل ځان پرستش ټول چې دي دام څه د بوتانو د عبادت نه کم نه دی دا دلته وایي چې ټول کله سر چې دغه ټی کله منډس دی کله دا دي دا وخت داسې دي او جامې داسې دي ټول ورځ خپل دغه نه ځان نه نیوزګار. جو شخص اپنے لباس میں اس کی پاکی اور حلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ اپنے نفس کا پجاری ہے. مجاہدے کے لطائف میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرید اپنے کسی مذموم اور قبیح عادت سے باز حافظ شیرازی ہوئی حافظہ در بت شکستی خوش مباش کم خود پرستی کم طرز اسنام نیس. اے حافظہ کہ بوتان دے ماتلل نوفمو خوشحالی جا زٹا چې د خپل ځان پرستش چې دی دام د بوتانو نه پرستش نه سټم نه دی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پوجے یا پتھر کے صنم کی پرستش کرے. جب بھی بندہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے اس کا قلب اللہ سے محجوب ہو جاتا ہے. جو شخص اپنے لباس میں اس کی پاکی اور حلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ اپنے نفس کا پجاری ہے. مجاہدے کے لطائف میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرید اپنے کسی مذموم اور قبیح عادت سے باز نہ آئے تو اس کا رخ اس مذموم عادت سے ہٹا کر کسی دوسری مذموم عادت کی طرف پھیر دینا چاہیے جو اس سے کم درجے کی ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کپڑوں پر لگا ہوا خون پیشاب سے دھوئے اور پیشاب کو پانی سے دھو ڈالے. یہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی سے خون زائل نہ ہوتا ہو. یا جیسے بچے کو مکتب میں اولاً گیند بلے سے کھیلنے کی ترغیب دی جائے پھر کھیل سے اچھے لباس کی طرف مائل کیا جائے. اچھے لباس اور زینت و تفاخر سے ریاست و جاہ کی طلب پر اکسایا جائے اور آخر میں اسے آخرت کی ترغیب دی جائے. اگر کسی شخص کا دل ایک دم ترک جاہ پر آمادہ نہ ہو تو اسے معمولی درجے کی جاہ کی ترغیب دینی چاہیے اور اسے بتدریج اس صفت سے ہٹانا چاہیے. اسی طرح اگر کسی شخص پر کھانے کی ہوس غلبہ پائے یا غالب ہو تو اسے روزہ اور کمخوری کا پابند کر دے. پھر اسے اس امر کا مکلف بنائے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کرے دوسروں کو کھلائے اور خود نہ کھائے یہاں تک کہ اس کا نفس عادی ہو جائے اور اس میں صبر کی قوت پیدا ہو جائے ہوس کا خاتمہ ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی مرید نوجوان ہو اور نکاح کا خواہش مند ہو لیکن نان نفقہ سے عاجز ہو تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کہے. السلام علیکم گبرو نوجوان راغے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح اگر کوئی مرید نوجوان ہو اور نکاح کا خواہش مند ہو لیکن نان نفقے سے عاجز ہو تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کہے. اس میں ایک شرط ہے کہ روزے یہ نہیں 2 4 5 روزے رکھتے اس میں مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں تب نفس 4 5 روزوں سے تو اور بدن میں لطافت آ جاتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے جو تقاضا ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ روزے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان میں وہ خواہش اور روح کمزور ہو جاتی ہے. روزو ضرورت رہنے شی. اسی طرح اگر کوئی مرید نوجوان ہو اور نکاح کا خواہش مند ہو لیکن نان نفقے سے عاجز ہو تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کہے. بعض اوقات روزے سے بھی شہوت کم نہیں ہوتی. اس صورت میں مرید سے کہے کہ وہ ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار کرے روٹی نہ کھائے دوسرے دن روٹی سے افطار کرے پانی نہ پیے گوشت اور دوسرے سالنوں کے استعمال سے منع کرے یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہو جائے
شروع میں بھوک سے اچھا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ اگر اس پر غصے کا غلبہ دیکھے تو تحمل اور خاموشی اختیار کرنے کا حکم دے، اور اس پر ایسے لوگ مسلط کر دے جو بد اخلاق ہوں، اور ایسے ہی لوگوں کی خدمت پر اسے مامور کر دے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ رہتے رہتے وہ اذیتوں پر صبر کرنے کا خوگر بن جائے۔ یہ بات ہے کہ مرید نے اپنے آپ کو شیخ کے حوالہ کیا ہو۔ ہاں، ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اب تو مرید ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تو اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ کہیں غلط جگہ پھنس نہ جائے۔ وہ چیز تو ہے نہیں ہے کہ جو پہلے مرید ہوتے تھے اور ایسے ایسے مجاہدی کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی صرف ایک شیخ کے پاس آیا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں، اس نے بہت اس سے ٹالا، انکار کیا، اس کی طلب کو دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ رات کو آ جائے۔ جیسا میں نے پہلے بیان کیا، اس نے اپنی بیوی کو کہیں یا گھر میں یا جہاں رکھا تھا اسے بتایا تھا کہ ایک آدمی آئے گا، اس قسم کی کوڈ ورڈ استعمال کرے گا، آپ اس کے ساتھ آ جائیں۔ مرید جب آیا تو اس نے کہا کہ بھائی پلانی جگہ ایک عورت ہے، اس کو یہاں لے آؤ۔ اس کا خیال تھا کہ میں جب یہ کہوں تو مرید بات جائے گا کہ کیسے شیخ ہے کہ عورتوں وہ لیا اور عورت کو لے آیا۔ پیر صاحب اس کے ساتھ رات کو رہے، اور اس نے کہا کہ اب یہ بات جائے گا، پھر بھی نہیں۔ صبح کو جب دیکھا تو وہ پانی گرم کر رہا ہے، وہ جو مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ تو پھر اس نے اسے کہا، مرید بھی کیا چاہیے، یہ میری بیوی تھی، میں آپ کی طلب کی امتحان لینا چاہتا تھا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا بیعت کے لیے۔ اس نے کہا کہ بھائی فلانے آدمی سے جا کر بیعت ہو جاؤ، میں اس قابل نہیں ہوں۔ نہیں، وہ گیا سیدھے بات مان لی، پھر اس آدمی سے بیعت ہو گیا۔ پھر آیا کہ حضرت مجھے بیعت کرو۔ اس نے کہا آپ جو وہاں بیعت ہوئے، حضرت جب میں تو بیعت آپ سے ہوں گا، وہ تو آپ کا حکم تھا، آپ نے کہا کہ وہاں جاؤ بیعت ہو جاؤ۔ میں تو آپ سے بیعت ہو چکا ہوں اور بیعت ہونے آیا ہوں۔ آپ اگر 1000 آدمیوں کے پاس مجھے بھیجیں گے، آپ کا حکم ہوگا، میں جاؤں گا وہاں بیعت ہوگا، لیکن بیعت ہوں گا آپ سے۔ میری بات سمجھ جائے؟ وہ تو آپ حکمن میں نے آپ کی بات مان لی، اگر میں انکار کرتا تو پھر تو وہ نہیں تھا۔ اعتقاد ہے، وہ ہے بیعت آپ سے ہوں گا۔ آپ 1000 آدمیوں کے پاس بھیجے، میں 1000 آدمیوں سے بیعت ہو جاؤں گا، وہ آپ کا حکم ہوگا، آپ کا حکم مانوں گا۔ اب وہ بات کہاں ہے؟ ابو سعید ڈنڈوئی رحمۃ اللہ کا قصہ تو آپ اکثر نے پڑھا ہوگا نا، کہ نظام الدین بلخی نے کیا اس پہ مجاہدی کیے تھے۔ میں نے سنا ہے، اور بات بڑی مستند ہے، لیکن وہ قلمی قسم کے ملفوظات تھے مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ یہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ہمارے سلسلے کے چشتیہ سلسلے بڑے، وہ تھے عثمان ہارونی۔ وہ شاید پاؤں وغیرہ سے معذور تھے، تو انہوں نے ایک وہ رکھی تھی دو، جیسے یہ پہلے بشتی پانی ایک طرف ٹین دوسری طرف ٹین پوڈا باندھے ہوئے ٹھنڈے پر وہ رکھ کے، تو دو طرف دو پڑلے تھے، ایک میں وہ ہارون صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور دوسرے میں ان کا سامان وضو وغیرہ چاہیے، اور یہ اس کو پھراتے تھے، اور اسی حالت میں چیس ایران میں ہے یا خراسان میں، یہاں سے حج کے لیے اس پہ لے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے 60 سال تک شادی نہیں کی تھی، صرف ان کی خدمت کی تھی۔ جب یہ وفات ہوئے تو پھر انہوں نے 60 سال کی عمر میں شادی کر لی، اور پھر 190 سال کی عمر میں کوئی دوسری شادی کی تھی انہوں نے۔ تو پھر اس کو اشارہ ہوا کہ ہندوستان جائے، تو اجمیر جغرافیاتی لحاظ سے بالکل انڈیا کا سنٹر ہے، تو یہاں جب آئے تو پھر تیراج وغیرہ اس قسم کی وہ تھی، راجپوتوں کی حکومت تھی، انہوں نے جوجی وغیرہ جمع کیے۔ ایک جوجی نے کہا کہ میں اپنا کمال دکھاتا ہوں، اڑنا شروع کیا۔ اس نے اپنے جو وہ تھے جوتے تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ، اب وہ اس کے سر کے اوپر بجنے لگے اور اس کو لے آئے۔ اس زمانے میں اجمیر سے کلکتے سفر کیا ہے، تقریباً 90,000 لوگ اس میں مسلمان ہوئے ہیں۔
تو خدمت یہ کہوں کہ ایک پلے میں وہ بیٹھا ہوتا تھا، دوسرے میں اس کا سامان ہوتا تھا، اور ٹھنڈے پر اس کو کرایا کرتے تھے، اور ٹھنڈے اس حالت میں اس پہ حج کرایا ہے۔ یہ ملفوظ میں نے عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی کلمی قسم کے ملفوظات تھے، مسرت سے مجھے ملے تھے، تو اس میں پڑھا تھا۔ اگر اس پر غصے کا غلبہ دے کے تو تحمل اور خاموشی اختیار کرنے کا حکم دے، اور اس پر ایسے لوگ مسلط کر دے جو بد اخلاق ہوں، اور ایسے ہی لوگوں کی خدمت پر اسے مامور کر دے تاکہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ اذیتوں پر صبر کرنے کا خوگر بن جائے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بد اخلاق ہوں، اور درست روئی اور درست کلامی ان کی عادت ہو، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ہر اذیت پر صبر کرتے تھے اور غصہ پی لیتے تھے۔ شروع میں ایسا کرنے سے انہیں تکلف سے کام لینا پڑا، بعد میں صبر ان کی عادت بن گیا، یہاں تک کہ اس سلسلے میں ان کا نام مثال کے طور پر لیا جانے لگا۔ بعض بزرگ اپنے اندر کمزوری اور بزدلی پاتے تھے، اس کا علاج انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ سمندر کے سینے پر اس وقت سفر کرنے لگے جب موسم سرد ہو اور موجیں مضطرب ہوں۔ عبادت سے سستی اور کاہلی کے علاج کے لیے ہندو عابد رات بھر ایک ہی پہلو پر کڑے رہتے ہیں۔ عبادت سے سستی اور کاہلی کے علاج کے لیے ہندو عابد رات بھر ایک ہی پہلو کڑے رہتے ہیں۔ بعض بزرگ سلوک کی ابتدا میں سست تھے، انہوں نے اپنے مرض کا علاج اس طرح کیا کہ رات بھر سر کے بل کھڑے رہے تاکہ نفس اس مشقت سے گھبرا کر پاؤں پر کڑا ہونے پر رضامند ہو جائے۔ مرلے انسانو تبه ته بغاړه چی دی کنه چې سر لاندې خپې دې پورته وي، چې دې ته په سم په عام حالت کې ودرېدی نشي عبادت ته، نو بیا به داسې ودرېږي، نو د هغې ودرېدو په ځای چې په سر ولاړ یم خپې مې پروت دی، نو دا اسانه ده، راشه سم ودرېږه عبادت کوه۔ روژه کې چې شل رکعته تراویح کو لمونځ خو داسې وي چې بالکل چې دا خو او چې عام ورځ کې عام روټین جوړ شي بیا لمونځ نه غر جوړېږي او لمونځ ته وځي۔ بعض لوگوں نے مال کی محبت دل سے اس طرح زائل کی کہ درہم و دینار دریا برد کر دیے۔ خیرات کرنے کی بجائے دریا میں بہانے کو انہوں نے اس لیے ترجیح دی کہ خیرات کرنے میں ریاکاری کا اندیشہ تھا۔ ان مثالوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ثواب تو مل رہا ہے نا، ثواب ہو ملاویږي کنه، او سین ته غرزولو کې ثواب هم نه ملاویږي، په نفس باندې خدای راځي، چوٹ راځي چې ثواب هم ملاو نشه او پیسې ضایع شوي۔ ان مثالوں سے امراض قلب کے علاج کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا مقصد ہر مرض کی دوا بیان کرنا نہیں ہے۔ ہر مرض کی دوا بیان کرنا نہیں ہے۔ دوائیں اور علاج کے طریقے تو ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ اس وقت تو ہمارا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد پر عمل کرنے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ علاج ایک ہی جملے میں بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ مجاہدے میں اصل اور اہم تر بات یہ ہے کہ جس بات کا عزم کرے اسے پورا کرے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ترک شہوت کا عزم کر لے اور اس راہ میں کچھ دشواریاں پیش آئیں تو ان دشواریوں کو انگیز کرنے کا حوصلہ رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ دشواریاں بطور ابتلاء و آزمائش پیش آئی ہیں۔ ان دشواریوں سے نبرد آزما ہو کر اپنے ارادے پر قائم رہنا ہی مجاہدہ ہے۔ عہد شکنی کرے گا
تو نفس کو ایسی ہی عادت ہو جائے گی اور وہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی عہد شکنی کی نوبت آ جائے تو اپنے آپ کو سزا دے، جیسا کہ ہم نے محاسبہ اور مراقبہ کے باب میں نفس کو سزا دینے کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اگر نفس کو سزا نہ دی تو نفس اس پر غالب آ جائے گا اور تمام ریاضت برباد ہو جائے گی۔ قلوب کی بیماری اور صحت کی علامتیں، مطلب بیمار قلب اور صحت مند قلب کی علامتیں۔ دین جسمانی دغه نه دی چې وال بند دی یا آرټری بند دی یا دغه دین روحانی د زړه چټم بیماری دی هغه ته مراد۔ جاننا چاہیے کہ ہر عضو بدن ایک مخصوص فعل کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ فعل جس کے لیے عضو کی تخلیق کی گئی ہے اس عضو سے سرزد نہ ہو اور سرزد ہو تو اضطراب کے ساتھ سرزد ہو تو کہا جائے گا کہ یہ عضو اپنی صحت کھو چکا ہے۔ ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس میں پکڑنے کی صلاحیت باقی نہ رہے۔ آنکھ کا مرض یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح قلب کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے اس مخصوص فعل سے عاجز رہ جائے جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے، اور قلب کا فعل علم، حکمت اور معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عبادت، اس کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنی ہر خواہش پر ترجیح دینا، نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس پر مدد لینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ بہرحال ہر عضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی فائدہ مخصوص ہے۔ قلب کا مخصوص فعل حکمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ نفس انسانی کی خصوصیت وہی ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ بہائم سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ کھانے پینے، دیکھنے اور زناور بہائم زناور، نفس انسانی کی وہی خصوصیت ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ بہائم سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ کھانے پینے، دیکھنے اور جمع کرنے کی قوت تو جانوروں کو بھی میسر ہے۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقتوں کا ادراک رکھتا ہے۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقتوں کا ادراک رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اشیاء کی اصل، ان کا موجد اور مخترع اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی شے کا علم رکھتا ہے لیکن اس کے موجد کی معرفت نہیں رکھتا تو کہا جائے گا کہ وہ اس شے کی حقیقت سے واقف ہی نہیں۔ معرفت کی علامت محبت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے گا وہ اس سے محبت بھی کرے گا، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ اس پر دنیا کی کسی بھی محبوب چیز کو ترجیح نہ دی جائے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت ہے اس کا دل بیمار ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آؤ جی حتی یأتی اللہ بامر دی ترجمه نه ورکړي غضب دغه خبر یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت ہے اس کا دل بیمار ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت پزړه باندې انبار کړي، پردی مینې دې پزړه باندې انبار کړي، نه نباسه پټابټي بوتان ولې جس اللہ دیتا اور پوری
جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت ہے اس کا دل بیمار ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے معدے کو روٹی کے بجائے مٹی کی رغبت ہو جائے، ایسا معدہ مریض کہلاتا ہے۔ یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب بیمار ہیں الا ماشاء اللہ۔ امراض دل سنگین اور لا علاج بن گئے۔ بعض امراض اتنے مخفی ہوتے ہیں کہ مریض کو ان کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ دل کے امراض کا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ صاحب مرض کو اپنے مرض کا پتہ بھی نہیں چلتا، اسی لیے وہ ان سے غفلت برتتا ہے۔ اگر وہ مرض کا حال جان لے تو اس کی دوا کی تلخی پر صبر کرنے کی ہمت کھو بیٹھے، اس لیے کہ دل کے مرض کی دوا شہوتوں کی مخالفت ہے، جس کی تکلیف جانکنی کی تکلیف سے زیادہ سخت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر صبر کا یارہ بھی ہو تو ایسا طبیب حاذق میسر نہیں آتا جو اس کا صحیح طریقے پر علاج کر سکے۔ دل کی بیماریوں کے معالج علماء ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے قلوب خود بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ جب وہ اپنا علاج نہیں کر پاتے تو دوسرے کا علاج کیا کریں گے؟ دل کی بیماریوں کے معالج علماء ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے قلوب خود بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ جب وہ اپنا ہی علاج نہیں کر پاتے تو دوسرے کا علاج کیا کریں گے؟ اس اعتبار سے دل کا مرض سنگین اور لا علاج بن گیا ہے۔ دل کی بیماریوں کے علاج کا علم مٹ چکا ہے، نہ ان بیماریوں کو سمجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں اور ایسے اعمال میں مشغول ہیں۔ 504 ہجری د غره نو نن د دنیا د محبت سهال له تلن سبا ټتلې وي هغه وسوره دنیا وا صدقه وا 1100 سال مخکې حال له نو چې نن بس نن سبا چې دا ټتلې وي چې وای پیر دې ته پټیر دې مال پسې دل دیر دې مال 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 وای پہلے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اس پاکستان کا مطلب پرایا مال ادھر لا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں اور ایسے اعمال میں مشغول ہیں جن کا ظاہر عبادت ہے اور باطن ریا ہے۔ ایسے اعمال میں مشغول ہیں جن کا ظاہر عبادت ہے اور باطن ریا ہے، یہاں تک اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا۔ اب معالجے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی صحت کی علامات کا حال سنیے۔ تشخیص امراض اور ان کے علاج۔ اس سلسلے میں اس بیماری پر نظر رکھنی چاہیے جس کا علاج کرنا ہے۔ اگر وہ بیماری مثلاً بخل ہے جو ہلاک کرنے والی ہے اور اللہ سے دور کرنے والی ہے تو اس کا علاج مال خرچ کرنے سے ہوگا، لیکن بعض اوقات مال خرچ کرنے میں حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے اور انفاق اسراف میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسراف بھی ایک مرض ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص برودت کا علاج حرارت سے کرے اور اتنی زیادہ حرارت پہنچائے کہ برودت پر حرارت غالب آ جائے۔ ظاہر ہے کہ حرارت کا غلبہ بھی مرض ہے، بلکہ مطلوب اعتدال ہے جس میں نہ کوئی حرارت غالب ہوتی ہے اور نہ برودت۔ خرچ کرنے میں بھی اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ مطلوب ہے۔ اب اگر آپ نقطہ اعتدال اور دو چیزوں کے درمیان حد اوسط معلوم کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل پر نظر ڈالیں جو کسی خلق کے باعث وجود میں آ جائے۔ اگر وہ فعل سہل اور لذیذ معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس پر غالب ہے۔ مثلاً اگر مال جمع کرنے اور اسے روکنے میں نفس کو مستحقین پر خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفرت ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ نفس پر خلق بخل غالب ہے۔ اس صورت میں خرچ کرنے اور مستحقین کو ان کا حق پہنچانے کا التزام کرے، اور اگر نفس کو مستحق پر خرچ کرنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت ملتی ہو
اور یہ خرچ کرنا جمع کرنے سے زیادہ سہل لگتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ نفس پر خلق اسراف غالب ہے۔ اس صورت میں مال جمع کرنے اور روکنے کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ نفس کی نگرانی اسی طرح جاری رکھنی چاہیے اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون سا فعل نفس پر شاق گزرتا ہے اور کون سا فعل سہل ہے، اور یہ نگرانی اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک کہ مال کی رغبت قطعی طور پر ختم نہ ہو جائے، یعنی نہ نفس کو خرچ سے دلچسپی رہے اور نہ جمع و امساک کی طرف اس کا التفات رہے، بلکہ اس کی حیثیت پانی کی سی ہو جائے جو ضرورت کے لیے روکا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت خرچ کیا جاتا ہے۔ نیز بذل یعنی خرچ کرنے کو امساک یعنی روکنے پر کوئی ترجیح نہ ہو۔ جو دل اس درجے کا ہو جائے گا وہ اس اخلاق رذیلہ سے پاک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دل کا دنیاوی علائق سے لا تعلق ہونا ضروری ہے تاکہ جب دنیا سے اذن سفر ملے تو نہ دل میں کسی شے کی طرف التفات ہو اور نہ اس کے اسباب کا دھیان ہو۔ اس صورت میں نفس کی رب کریم کے حضور واپسی اس نفس لطیفہ کی واپسی ہوگی جو خود بھی اپنے رب سے راضی ہے اور رب بھی اس سے راضی ہے۔ ایسے ہی نفوس اللہ کے مقرب بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سبیل حق اور پل صراط، درمیانی درجہ دونوں طرف کے درجات میں انتہائی دقیق ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس دشوار گزار صراط یعنی راستے پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزریں گے، اور کیونکہ آدمی صراط مستقیم کے درجہ اوسط کے ایک نہ ایک جانب تھوڑا بہت جھک ہی جاتا ہے، اس لیے اس کا دل اسی جانب معلق رہتا ہے جس جانب جھکتا ہے۔ اس لحاظ سے اسے کچھ نہ کچھ عذاب ضرور ہوگا کہ وہ دوزخ کی آگ سے اس طرح نکل جائے جس طرح بجلی جپکتی ہے اور اس کی روتار کے اندر سے گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے، ضرور پورا ہو کر رہے گا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈریں۔ متقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو صراط مستقیم کے قریب زیادہ اور بعید کم رہے ہیں۔ صراط مستقیم پر ثبات قدمی کی اسی دشواری کے پیش نظر بندے پر سورہ فاتحہ کے دوران شب و روز میں 17 مرتبہ یہ دعا واجب ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلقم راضی جنا انکا یسین القرآن الحکیم انکا علی صراط مستقیم، نو بس یہ سورہ یو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سویتا داغا سودت و سرا دغی پاغی باندې عملی هغې ته نږدې نو دوره وی دی په صراط مستقیم باندې، او صراط مستقیم جومیټري کې به تاسو ویلي چې د دوو نقطو په منځ کې د کم سے کم فاصلې والا خط چې هغه صراط مستقیم او برای راست کسی گمراه نیست. په نیغه لاره باندې څوک ګمراه هم نی چې په نیغه لاره ځې که رو رو ځې اخر منزل ته به ورسې، ورته ته ډېر تیز ځې خو لار دې ټډوي چې څومره تیز څومره په مخه ځې دومره به منزل نه لرې کېږي. روایت صراط مستقیم پر ثبات قدمی کی اسی دشواری کے پیش نظر بندے پر سورہ فاتحہ کے دوران شب و روز میں 17 مرتبہ یہ دعا واجب ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دے، چلا دے، پہنچا دے، دا ټوله معنا ده پکې. ډېرو خلکو ته نیغه لاره معلومه وي ځي نه پې غیبت معلوم نه چې غیبت دغه دی، معلوم نه چې مزد نیغه لاره ده،
رجنے غلا رہا مزنٹے نو سیدھا راستہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے اور سیدھے راستے پہ اپنی منزل جو جنت ہے وہاں تک پہنچا دے. دا ٹولہ معنی پہ اہدنا الصراط المستقیم تیرا. روایت ہے کہ کسی بزرگ نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس صورت میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اس صورت میں یہ آیت ہے، فاستقم کما امرت، آپ جس طرح کہ آپ کو حکم ہوا ہے راہ دین پر مستقیم رہیے. مدار نجات اخلاق حسنہ ہے. بہرحال سیدھے راستے پر قدم رہنا اگرچہ سخت دشوار ہے، بہرحال سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا اگرچہ سخت دشوار ہے، لیکن انسان کو استقامت سے قریب تر رہنے میں کسی غفلت سے کام نہ لینا چاہیے، اگرچہ وہ عین استقامت حاصل نہ کر پائے. جو شخص نجات کا خواہاں ہے، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت چرے دا کرامت نہ دغه دی چې هغه ته ټول عمر پای اوسي، دا نه چې نن دې 50 رکعاته 100 رکعاته وکړل او نفل او بل ورځ نه فرض پاتې و. انسان کو استقامت سے قریب تر رہنے کے لیے کسی غفلت سے کام نہ لینا چاہیے، اگرچہ وہ استقامت حاصل نہ کر پائے. جو شخص نجات کا خواہاں ہے اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نجات صرف نیک اعمال میں منحصر ہے، اور نیک اعمال اچھے اخلاق کے پہلو سے جنم لیتے ہیں. اس اعتبار سے ہر بندے کو اپنے اوصاف اور اخلاق کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ اگر کوئی نقص ہو تو اسے دور کیا جا سکے. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اس نے اسے کہا کہ حضرت میں نے 10 سال آپ کے ساتھ رہا، آپ سے کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس 10 سال میں کوئی ایسا چھوٹا بڑا کام آپ نے مجھ سے دیکھا ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ اس نے نہیں. تو اس نے کہا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں نے کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کیا. یہی تو کرامت ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کرامت جو ہے اس کا اپنا مرید جو تھا وہ شام کو ہاتھ میں لے کے اور دیوار پہ بیٹھا دیوار کو چلاتا تھا. منصور خلاج دادا مرید ہو مار داغه مریدو او ظاهري سزا ورته په دې ملاو شوی وه چې اکثر د خپل واردات پې نه پټول، او دغه دا و چې دا یو وزیر د ډېر خلاف و، هغه دا فتوا حاصله کړې وه دغه د علماو نه چې دی داسې وایي داسې وایي داسې وایي، دا سزا چې ول ورکړل شوې وه. نو په ظاهري باندې دغه دا و چې انا الحق، حالانکه هغه خو تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا خو داسې خبره وه لکه ونې چې وی انی انا الله موسی علیه السلام اواز خو د ونې نه راته، نو دا چې دی لکه یو دغه روانو بزرگ نو چا ورته وایي چې دم را باندې واچو بیمار یم، ورته وایي زه څه کولی شم زما څه دم دی. نو الهام ورته وشو چې ته ټول ورسوټي ما می کنیم زه کوم دی په لاره روان دی دا وایي. اوس دا چاته پته ده چې دی څه وایي، ظاهري دا خو دا ده چې دی وایي چې زه کوم، حالانکه د الله پاک هغه خبره دوروله چې الله ورته وایي ته څوک یې کولواله کوم خو زه. نو دغسې د منصور والا خبره وه، خو ظاهري دغه شرع خو ظاهر ګوري. لا د مریدو هغه نو دغه ظاهري کرامت د مرید دا و چې په دیوال باندې وکیناسته نو دیوال به ګرځېده او مار به په لاس کې اخیسته، هغه به یې لکه کوړه وه. هغه جنید بغدادي رحمت الله علیه وایي چې ما 10 ساله
دا سو عمل لیدل دی شاید سنت خلافی وینا وی دغه هو کرامت دی الله دې مونږ ته د سنت اعتبار راکړي سنت سره چې عمل کوي نو دا سره لکه 8 سره چې رائټ سایډ ته 0 لګي چې یو لګي 10 شي چې بل لګي 100 شي چې بل لګي 1000 شي او بدعت لیفٹ سائڈ ته لګي نو ایٹ بڑا 10 ته میږي بسم الله